آج ہم آپ کی خدمت میں سحری کے تعلق سے کچھ اہم باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مبارک بہار چل رہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے روزے کا ایک اہم حصہ سحری ہے، تو سحری کے تعلق سے 4 باتیں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، سحری کھانا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نیند اور غفلت کی وجہ سے اس اہم عبادت میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، سحری کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، نیند کی مٹھاس کی وجہ سے سحری کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تسحر، سحری کھایا کرو، سحری کی برکت سے تو یہ لوگ گویا یہ برکت کا کھانا، اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کسی عذر کی وجہ سے نیند لگ جانے کی وجہ سے سحری نہ کر سکا تو بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری نہیں کری تو اب میرا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ نیت نہیں کر سکا۔ نیت کا ٹائم نصف النہار زوال سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ بہرحال سحری کیے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کی برکت سے محروم رہے گی۔ اس لیے سحری کھانے کا اہتمام کریں۔ کھانے کے لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ اوور ایٹنگ نہ ہو جائے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اتنا زیادہ کھا لیا یا پھر دن بھر کھٹی ڈھکاریں آ رہی ہے، طبیعت پریشان ہو رہی ہے، روزے میں بے چینی لگ رہی، لمٹ میں، ضرورت کے مقدم سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک بات، کھانے میں سحری میں کھجور کھانا سنت سے ثابت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت سے ثابت ہے کہ افطاری میں تو ہم کھجور کھاتے ہیں، سحری میں بھی کھجور کھانے کی بھی سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ٹھیک ہے ہم سحری کریں اور کرنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ پورا وقت سحری بنانے، سحری کھانے میں ہم لگا دیں۔ سال بھر اگر ہم تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے تو رمضان کا سحری کا وقت بہت قیمتی وقت، اس وقت توبہ، استغفار، دعا کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اس کو بھی ایک وقت کا حصہ دیا جائے۔ پورا وقت سحری اور سحری کی تیاری نظر نہ ہو جائے۔ روزانہ سحری میں ٹائم کا شیڈول بنایا جائے، نظام بنایا جائے کہ اتنا وقت سحری کھانے کو، اتنا بنانے کو، اتنا تہجد کا، اتنا دعا اور اس کی اعتبار سے اٹھنے کا، جاگنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ سحری کا وقت، تہجد اور دعا، توبہ، استغفار کا اہتمام، اور تیسری مسئلے کی روشنی میں یہ عرض کرنا ہے کہ بعض لوگ دیکھا دیکھی، مثلا حرمین شریف عمرہ کے سفر پر جاتے ہیں، وہاں سے دیکھا دیکھی ایک چیز یہ لے کر کے آتے ہیں، اور بھی جگہوں پر اس طرح کی رواج ہے کہ سحری جو ہے وہ فجر کی اذان تک کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ کا ٹائم صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان ہو گئی مطلب صبح صادق ہو گئی، تو اب ہم صبح صادق کے وقت بھی کھا پی رہے ہیں، تو اذان کے وقت تک بعض لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس سے پہلے اپنا روزہ کو بند کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے مختلف مقام پر سحری کا ٹائم ختم ہونے کا وقت کا اعلان بھی ہوتا ہے، تقویم وغیرہ بھی، اور کارڈ وغیرہ میں بھی احتیاطاً 10 منٹ پہلے اس کا وقت بتایا جاتا ہے، اسی وقت اپنے روزہ بند کر دیا جائے۔ چند منٹوں کے لیے 15-14 گھنٹوں کا روزہ برباد نہیں کرنا چاہیے، جلد پورا کر لینا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ سحری کے تعلق سے عرض کرنی ہے کہ بعض لوگ اتنا جم کر کھا لیتے ہیں کہ 10-15 منٹ سحری کے بعد رہتے ہیں فجر کی نماز اور سحری کا وقت میں، تو اس کی تھکاوٹ کی وجہ سے، یوں کہہ لیجیے کہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے وہ پھر سے سو جاتے ہیں اور فجر کی فرض نماز میں غفلت کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہے نا، سحری کی وجہ سے ہم غفلت کھا کر کے غفلت کی شکار ہو جاتے، سو جاتے، بلکہ فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ 4 باتیں
سحری کے وقت تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔